اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور یہود و نصارہ کی طرح جنوری کی آمد پر بےہودگی اور عیاشی و فحاشی کے ذریعے ہمارے اس مقدس سال کی ابتدا نہیں ہوتی۔ ہمارے اس مقدس سال کی ابتدا اللہ والوں کے ذکر کی محفلوں کے ذریعے اور ان کی یاد کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں۔ رب نے فرمایا قرآن پاک میں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ اب یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا فِيهَا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ جنوری فروری میں نہیں آتے، وہ چاروں حرمت والے مہینے محرم سفر یعنی چاند کے حساب سے جو مہینوں کی گنتی ہوتی ہے اس میں یہ حرمت والے 4 مہینے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ جنوری فروری سے نہیں ہے بلکہ محرم سفر ربیع الاول سے ہے۔ اور اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں، کیونکہ اگر سورج کی چال کے اعتبار سے جو مہینے بنتے ہیں جنوری وغیرہ کے، اگر اسی اعتبار سے اگر اسلامی مہینوں کو اگر شمار کیا جاتا تو پھر وہ مہینے فکس ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں جو موسم جس مہینے میں آتا ہے وہ ہر سال اسی مہینے میں رہتا ہے۔ پھر اگر رمضان المبارک کے روزے اگر آتے اگر اس جنوری فروری کے حساب سے تو اگر سردی میں آتے تو ہر سال سردی میں آتے، اور گرمی میں آتے تو ہر سال گرمی میں آتے۔ اور اسلامی مہینوں کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمی کے موسم میں ماہ رمضان پڑتا ہے، کبھی بارش کے موسم میں، کبھی سردی کے موسم میں، اور اسی طرح ہمارا ہر تہوار اور ہماری ہر عید بدل بدل کر کے الگ الگ موسموں کے اندر ہمارے ساتھ میں آتی ہے۔ تو یہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو رکھی گئی وہ چاند کے حساب سے رکھی گئی تاکہ الگ الگ مہینوں کے اندر ہم الگ الگ عیدوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، وہ محرم وغیرہ سے اس لیے بھی شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ جو عدت کا شمار ہے وہ بھی اسلامی چاند کے حساب سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری جو عیدیں ہیں وہ بھی چاند کے اعتبار سے منائی جاتی ہیں، اسی طرح روزے بھی چاند کے اعتبار سے ہیں۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں بالغ ہونے کے اور دیگر بہت سارے احکام کا دار و مدار اسی چاند کے حساب سے مہینوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی ان مہینوں کے اندر ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور دنوں کی بنسبت ان میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور آج کا دن جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن ہے تو عاشورہ کا دن تو ویسے بھی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ کا بڑا کرم کہ یہ عاشورہ کا دن ہمیں جمعہ کے دن میسر آیا۔ تو عاشورہ اور جمعہ یہ دونوں مقدس چیزیں ہمارے لیے جمع ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو اب اس کی فضیلت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو آج کا دن اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتا ہے اس کا جو اندازہ کر لے گا وہ آج کے دن کو ضائع نہیں کرے گا، کثرت سے عبادت کر کے آج کے دن کی قدر کرے گا۔ اس لیے کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے، روایتوں کے اندر اس کے جو فضائل و مناقب آئے ہیں اگرچہ میں روایتوں کی تنقید نہ کر سکا لیکن ان روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی پہلی رحمت نازل فرمائی وہ عاشورہ کے دن نازل فرمائی۔ اللہ نے جو رحمت کی بارش نازل فرمائی وہ پہلی بارش بھی عاشورہ کے دن نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے 300 سال تک روتے رہے، آپ کی توبہ میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش یہ بھی عاشورہ کے دن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
عاشورہ کے دن ہی اپنا خلیل بنایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن آپ پر نار نمرود کو گل گلزار بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے مقدس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر جو کم ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بینائی کو بھی عاشورہ ہی کے دن لوٹایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو کنویں کے اس قید خانے سے اللہ نے آپ کو عاشورہ ہی کے دن رہائی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ ہی کے دن ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن غرق کیا، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ ہی کے دن فتح عطا فرما کر کے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ایک زمانے تک بہت لمبی بیماری کے اندر مبتلا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن آپ کو شفا نصیب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ ہی کے دن ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر جس دن اٹھایا وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، عاشورہ کے دن آپ نے نکاح فرمایا۔ بہت سارے واقعات عاشورہ کے دن ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہائلہ یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اہل خانہ اور دیگر رفقا کے ساتھ میں کربلا کے میدان کے اندر جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی جمعہ کے دن عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا، اور قیامت جب واقع ہوگی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دن اپنے دامن میں کتنی تاریخیں، کتنے واقعات اور کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنے فضائل و کمالات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے اپنے اپنے طور پر تجربات کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی کے اندر اس دن کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو اس دن سرما لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، جو غسل کرے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور دنوں کے اندر بھی اگر آپ یتیم اور غریبوں کی اگر خبرگیری کرتے ہیں تو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن آج کے دن اگر یتیموں اور بیواؤں کی اگر خبرگیری کی جائے، ان کو صدقہ و خیرات دیا جائے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، آج کا دن جو اپنے دامن میں برکتیں لیے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات ہرگز اس دن کی برکتوں کو ضائع نہ کریں۔ آج کوشش کریں کہ اب جو جمعہ کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت بچا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، دعائے عاشورہ پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہمارے علماء نے وظائف بتائے ہیں ان وظائف کو پڑھیں، اور اگر آپ کی نماز قضا ہے تو سب سے پہلے ان کو ادا کریں۔ اور آج کا دن توبہ کے قبول ہونے کے لیے بھی ایک بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کے دن آپ کریں، اور پھر خاص طور سے دعائیں بھی آج کے دن قبول ہوتی ہیں۔ آپ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں آج دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ رب قدیر ہمیں عاشورہ کی برکتوں، فضائل و کمالات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے عاشورہ یعنی 1 سال تک زندگی کا بیمہ۔ یہ دعا بہت مجرب ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عاشورہ محرم کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس دعا کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے تو انشاءاللہ تعالی یقیناً سال بھر تک اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، ہرگز موت نہ آئے گی، اور اگر موت آنی ہی ہے تو عجب اتفاق ہے کہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ لہذا نفل نماز پڑھنے کے بعد اہل و عیال کو جمع کر کے یہ دعا پڑھیں۔ دعائے عاشورہ پڑھنے کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ عاشورہ کے دن غسل کر کے 2 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، اور سلام کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 9 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
پھر ایک بار یہ دعا پڑھیں، یا قابل توبت آدم یوم عاشوراء، یا فارج کرب ذی النون یوم عاشوراء، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشوراء، یا سامع دعوت موسیٰ وہارون یوم عاشوراء، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشوراء، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشوراء، یا مجیب دعوت صالح فی الناقة یوم عاشوراء، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوم عاشوراء، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأتل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، آپ اسے 7 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ ملء المیزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.